ایک صحابی آئے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے بچے زیادہ ہیں، بے روزگاری ہے، جاب لیس ہوں، جاب لیس بے روزگاری ہے، بچے زیادہ ہیں، فقر و فاقہ ہے، گزارا نہیں ہوتا، رزق میں تنگی معلوم ہوتی ہے۔ پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے سامنے پورا قرآن مجید ایسے کھلا تھا، ہر وقت کھلا تھا، ہر لمحے کھلا تھا، آپ نے نہیں فرمایا کہ جاؤ اور جا کر فلاں آیت پڑھ لو، فلاں سورت پڑھ لو، فلاں یہ چیز پڑھ لو۔ آپ نے اپنی امت کو پہلے عمل میں لگایا، پہلے عمل میں لگایا، پہلے عمل میں لگایا، اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کے آثار بتائے۔ سورہ فاتحہ میں یہ کمالات ہیں، سورہ یاسین میں یہ کمالات ہیں، یہ سارے کمالات ہیں، لیکن الا الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ۔ سورہ فاتحہ کے کمالات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے ایمان آدمی بھی سورہ فاتحہ سے کام چلاتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر عمل میں لگو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر عمل میں لگو۔ تو یہ کیا ہے وہ کمال؟ سورہ فاتحہ میں کمال موجود ہے، لیکن اس کی تربیت تو کر لو۔ سورہ یاسین کا کمال موجود ہے، لیکن اس کی تربیت تو کر، تربیت کیا ہے؟ عمل صالح میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ، عمل۔ اللہ کے سامنے پیشانی کو زمین پہ رکھنا سیکھ لو، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ایمان والوں پر احسان کر دیا، احسان۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، بچے زیادہ۔ پیغمبر کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ اور اس کا خیال رکھنا کہ تمہارے دسترخوان کے اوپر جو روٹی وغیرہ کے ذرات گر جاتے ہوں ان کو اٹھا کے کھا لیا کرو۔ روٹی کے ذرات، چھوٹے چھوٹے دانے، کوئی دال کا دانہ گر گیا، کوئی چنے کا دانہ گر گیا، کوئی چاول کے دانے گر گئے، فرمایا کہ ان کو اٹھا لینا، ان کو اٹھا لینا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اگر چاول کھانے شروع کیے، ایک پلیٹ چاول کھا رہا ہے، اب اسی چاول سے جب یہ چاول اندر جاتا ہے تو اس چاول سے اس کا خون بھی بنے گا، اس چاول میں اس کے لیے کولیسٹرول بھی ہوگا، اس چاول سے اس میں کچھ شوگر بھی منتقل ہوگی، اس چاول سے اس کا شاید گوشت میں بھی کچھ حصہ جائے گا، پورا ایک تقسیم ہوتی ہے، اندر جاتا ہے، ہر چیز تقسیم ہوتی ہے، اور ایک حصہ ہوتا ہے اسی چاول کا جو اس کے فضلے میں چلا جاتا ہے، گند میں چلا جاتا ہے، جو کہ امپورٹ ہوا اور اس کے بعد ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، ایک حصہ وہ بھی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اس پوری پلیٹ کے اندر کون سا حصہ کس جگہ پہ لگنا ہے، کون سا حصہ کون سی جگہ پہ لگنا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن، وہ ہر لمحے میں آیا ہوا ہوتا ہے، ہر لمحے انسان کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش میں شیطان لگا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چاول کے دانے زمین پہ گرا دیا آپ نے، دسترخوان پہ گرا دیا آپ نے، آپ کے ہاتھ سے گر گئے، ہو سکتا ہے وہ اصل آپ کا رزق وہ تھا، اور جو اس کے علاوہ جو آپ کھا گئے وہ تو سارا پاخانہ تھا، وہ تو ویسے ایکسپورٹ ہو جائے گا، وہ تو ویسے نکل جائے گا، آپ کا رزق اصل میں وہ گر گیا۔ اس لیے پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فلاں تم جاؤ اور جو تمہارے دسترخوان پہ روٹی کے، دال کے یا اور جس چیز کے بھی دانے ذرات گر جاتے ہوں ان کو اٹھا کے کھا لیا کرو، ان کو ضائع نہیں ہونے دیا کرو۔ چند دن کے بعد وہ صحابی آئے اور خود آ کر اطلاع دی، کہا یا رسول اللہ میرے ہاں تو بڑی فراوانی ہو گئی، بڑی فراوانی ہو گئی۔ کیا معلوم ہوا کہ پہلے تم اپنا رزق جو اللہ تم تک پہنچاتے تھے اس کو تم ضائع کر دیتے تھے، تمہارے دسترخوان پہ گرتا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، تم اس رزق کی فکر نہیں کرتے تھے، لہذا تمہارا رزق آہستہ 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 ختم ہوتا چلا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، اور اس انداز سے تعلیمات کو رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرما دیا، ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرما۔